اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اسباب کے اور کیا ہے؟ اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں عارضی ہے۔ اے میری قوم، دنیا کی زندگی بس عارضی ہے اور آخرت کا گھر ہی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے محض آزمائش ہیں، اور جو چیز تمہیں دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے۔ اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کی پونجی کے اور کچھ نہیں، یعنی آزمائش کا ایک میدان سجایا گیا ہے۔ جب تک انسان اس میدان میں موجود رہتا ہے وہ پوری طرح سے ایسے محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ حقیقت میں یہی موجود ہے۔ اسے اپنے ارد گرد کا ماحول، اپنے ارد گرد موجود لوگ اپنی زندگی کا ایک حصہ ہی لگتے ہیں، جبکہ وہ سب تو تمہاری آنکھوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ سب ایسے موجود ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں۔ کبھی دیکھا ہوگا کہ ایک خالی میدان میں جہاں کچھ بھی موجود نہیں ہوتا، وہاں وقتی طور پہ ایک پنڈال سجا دیا جاتا ہے، سرکس لگا دی جاتی ہے، میلہ سجا دیا جاتا ہے، لوگ اسے دیکھنے جاتے ہیں۔ پھر اگلی صبح اگر وہیں سے گزریں تو معلوم ہوتا ہے کہ کل جو رونق یہاں لگی ہوئی تھی اب وہاں کچھ بھی نہیں، بس دھول اڑ رہی ہے، کوئی نظارہ ہی موجود نہیں۔ وہ نظارہ تو وقتی طور پہ تمہیں دکھانے کے لیے لگایا گیا تھا، اور حقیقت میں وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اور جو میلے میں دل لگا بیٹھے کہ بس اب یہاں سے جانا ہی نہیں، تو وہ پنڈال اپنے وقت پہ وہاں سے اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ انسان کی دنیا کی زندگی وہی میلہ ہے جہاں محض انسان کو آزمانے کے لیے اولاد اور مال کا میدان سجا کر دیا گیا ہے، اور جیسے ہی انسان کا دم نکلا یہ سانس منتقل ہوا دوسرے جہان میں، تو حقیقت اس کے سامنے آ جاتی ہے کہ سب مایا تھا، سب پانی تھا، اور وہ دھوکے کے پنڈال میں تھا۔ سانس دو ہی ہیں، ایک دنیا کی ایک آخرت کی۔ جان نکلی، پیچھے مڑ کر دیکھا کہ وہ سب کہاں گئے جو اس سانس کے ساتھ تھے، وہ نظارے کہاں گئے، ارد گرد وہ لوگ کہاں گئے جو کچھ دیر پہلے موجود تھے۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے سے منظر ہٹا دیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ صرف منظر ہی تھے، وہ تصویریں ہی تھیں۔ یقین مانو کہ جو تم دیکھ رہے ہو وہ منظر ہی ہیں، تصور ہی ہیں، تمہارے لیے سجائے گئے ہیں۔ یہ محض تصویریں ہیں جو تمہیں حرکت میں محسوس ہوتی ہیں۔ تم تنہا تنہا ہی ہو، ہر انسان اپنے آپ میں ایک مکمل دنیا ہے، ایک مکمل جہان ہے۔ اس کے جہان میں اس کے گھر والے، اس کے اپنے، اس کے پرائے، وہ جگہیں، وہ مقامات جہاں اس نے سفر کرنے ہیں، جہاں اس نے رہنا ہے، وہ سب اسی میں موجود ہے۔ اس کے باہر کچھ نہیں، مگر دنیا کی زندگی میں اسے وہ سب اندر کی دنیا باہر محسوس ہوتی ہے۔ وہ اپنے حصے کے نظارے اور رزق پاتا ہے، جو اس کے حصے کا سامان ہے وہ اس کے ہی واسطے سجایا گیا ہے۔ جیسے ہی دنیا کی زندگی کا وقت ختم ہوتا ہے انسان کو حقیقت نظر آ جاتی ہے
کہ وہ تنہا ہی تھا، اکیلا ہی تھا، یہاں بہکاوے میں آ گیا، دھوکے میں آ گیا، وہ ان سب کو حقیقت سمجھتا رہا۔ یہاں انسان خواب میں ہے، جیسے خواب میں کہیں موجود ہوتا ہے، مگر جیسے ہی خواب ٹوٹتا ہے تو انسان خود کو وہیں موجود پاتا ہے جہاں پر سویا ہوا تھا۔ تم نیند میں جی رہے ہو۔ دنیا کی زندگی انسان کو دی گئی صرف آزمائش کے لیے۔ اس کی آزمائش کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ کینڈیڈیٹس، امیدوار چنے جا رہے ہیں۔ جس طرح یہاں مقابلے کے امتحان ہوتے ہیں، اسی دنیا میں پھر کامیابی کے نمبرز کے حساب سے گریڈ کے مطابق عہدے دیے جاتے ہیں، اور جب عہدے دیے جاتے ہیں تو اس کے بعد کبھی گھر میں نہیں بٹھا دیا جاتا بندے کو، بلکہ اس کو جو گریڈ ملا، جو عہدہ دیا گیا، اس کی ڈیوٹی اس مقام پر لے جا کر شروع کروا دی جاتی ہے۔ تو تمہارا رب کہتا ہے کہ تمہیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے دنیا کی زندگی میں، اور جو پنڈال سجایا گیا ہے محض وقتی ہے، تمہاری ہی آنکھوں کے سامنے ہے، تم ہی اسے محسوس کر رہے ہو۔ یہ سب سجایا گیا تاکہ تمہاری آزمائش لی جائے، تمہارے سامنے لوگ لائے گئے کہ تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرو گے، تم کر کیا رہے ہو۔ تو یہاں آزمائش کے مقابلے کا امتحان پاس کرنے کے بعد تمہارے اصل کام، تمہاری اصل زندگی، تمہارا اصل مقام شروع ہونا ہے۔ تم مقام کے واسطے نہیں ہو، مقام تمہارے واسطے ہے۔ تم نے مقام پہ جا کر اس کا حق ادا کرنا ہے۔ جینا ابھی باقی ہے، ابھی زندگی شروع نہیں ہوئی، شروع وہاں سے ہونی ہے جس دن دوجی سانس آنی ہے۔ تو تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے محض آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس تو بڑا اجر ہے۔ مال اور اولاد تو دنیا کی زندگی کی رونق ہیں، اور تیرے رب کے ہاں باقی رہنے والی نیکیاں، ثواب اور آخرت کی امید کے لحاظ سے بہتر ہیں۔ اور جو چیز تمہیں دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے۔ جو چیز اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ کیا تم نہیں سمجھتے کہ جو چیز تمہیں دی گئی ہے، جو کچھ تمہارے آس پاس ہے، وہ صرف دنیا کی زندگی کی زینت ہے، یہاں تک کا حصہ ہے، اور جو چیز، جو زینت اللہ کے ہاں باقی رہنی ہے، وہاں جو تمہیں نظر آنا ہے، وہاں جو لوگوں کی شکل میں، وہاں جو نظاروں کی شکل میں تمہیں نظر آنا ہے، وہ تمہاری نیکیاں، تمہارے ثواب ان شکلوں میں تمہارے سامنے ہوں گے، اور وہی تمہارے درجے طے کرنے والے ہیں۔ تمہارے اعمال ہی تمہارے درجے طے کرنے والے ہیں، مقام کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، اجر کے لحاظ سے۔ تو جو جنتی ہوا تو اسے ابھی ڈیوٹی آخرت میں دینی ہے، اس مقام کی جو رب عطا کرے گا۔ جو جہنمی ہوا اسے ابھی ڈیوٹی عطا کرنی ہے آخرت کے مقام پہ، جو جہنمی ہوا۔ اس کے بعد پھر معاملہ آئے گا وہ خدا کی ملاقات کے دن کا۔ اس کے بعد پھر مرحلہ آئے گا قیامت کے دن کا۔ وہاں نہ عورت نہ مرد، وہاں روحوں کے مقام۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔